السلام علیکم سامعین، مسلمان کے ضلع تخاری کا سبب اس سائنس اور ٹیکنالوجی سے چھٹکارا پا لینا تھا جو عہد وسطیٰ میں انہوں نے حاصل کی تھی، جس کی بنا پر وہ ساری دنیا میں اپنا وقار اور معاشری برتری حاصل کیے ہوئے تھی۔ یورپ تاریخ دور میں کئی صدیوں تک مبتلا رہا، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان کے مقابلے میں سائنسی اعتبار سے بہت پیچھے تھا۔ جب یورپ نے مسلمان کی علمی اور معاشی برتری کی وجوہات کو جب معلوم کرا تو اپنا عمل ترک کر دیا، جو ان کے لیے انتہائی نقصان دہ تھا، جس کی بنا پر وہ تاریخ دور کا حصہ تھے۔ سامعین، مسلمانوں نے وقت کی قدر نہ کی اور صدیاں ضائع کر دی مباحثات میں، برخلاف اس کے کہ یورپی قوموں نے وقت کی قدر کی، صدیوں کی مسافت برسوں میں طے کی۔ مسلمان اپنی علمی روش بھول گیا، مخلدانہ روایتی ذہنیت کا شکار ہو گیا، اس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گیا، مغرب نے اسے غلام بنا لیا۔ سامعین، ہم اب اپنا اچھا سا جائزہ لیں اور مشرق اور مغرب کا موازنہ بہت گہرائی سے کریں۔ ان دونوں کے بیچ جو فرق عہد وسطیٰ میں تھا، اس کے لیے سمجھنا چاہیے۔ وہی یورپ تاریخ دور میں کئی صدیوں تک مبتلا رہنے والا، وہی فرق بعد میں اس طرح اٹھ گیا کہ مغرب ایک ترقی یافتہ قوم کہلانے جانے گی اور اسلامی دنیا کو ایسی قوم کو لقب دیا جانے لگا جو زوال پذیر نئے ابھرتے ہوئے تقاضوں سے مقابلہ کرنے سے خاص ہے۔ سامعین، 16ویں اور 17ویں صدی کا عہد تاریخ انسانی کا اہم دور ہے، جس کا اثر بعد کے صدیوں پر نقش ہے۔ اس دور میں یورپ اپنی لمبی نیند سے بیدار ہوا تھا، ایک جوش وہ جنون کی حالت میں اٹھ کر غفلت اور جہالت کی طویل زمانے کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر شعبے حیات میں تحقیق کر رہا تھا، طبعی قوتوں کو مسخر کر رہا تھا، ہر علم و فن کے لیے فتوحات انکشافات جاری تھے۔ ان مختصر مدت میں ان کے ہاں عظیم محقق، موجد، مجتہد پیدا ہوئے۔ مسلمان کا تنزل صرف حکمت، علوم، نظریہ، صنعت و حرفت میں ہی نہ تھا، بلکہ یہ ایک ہماگیر عمومی انحطاط تھا جو مسلمان پر پورے طور پر محیط تھا۔ 16ویں اور 17ویں صدی سے ہی مسلمان تنزل اور انحطاط، علمی پسماندگی، جمود کا شکار ہو چکے تھے۔ 18ویں صدی 19ویں صدی میں مشرق کے مسلمان اقوام اور مغربی طاقتوں کے درمیان جو معرکے پیش آئے، ان کا فیصلہ دراصل 16ویں صدی میں ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کے نتیجے پیشن گوئی کی جا سکتی تھی۔ سامعین، اگر مسلمان پھر خسر مجلس سے نکلنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے اپنی قیادت کو ان ہاتھوں میں سونپے جو جدید تقاضوں سے مقابلہ کرنے کے اہل ہو، علم جدید پر اچھی نظر رکھتے ہوں۔ سامعین، اب ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی بھولی ہوئی تحقیق روش کو اپنائیں، مفید و بامقصد طریقے پر سائنس و صنعت کو فروغ دے، علمی و سیاسی سرگرمیوں کا ہمت افزائی کرے، ماہرین فن و سائنسدان کے فنی و علمی تحقیقات دانوں کی فنی و علمی تحقیقات کا جائزہ لیں، ان سے استفادہ حاصل کرے، تحقیق کو جستجو اور تجربے کو مشاہدے کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ ہمیں دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنا ہے، مسلمانوں کا قومی، ملی اور مذہبی فریضہ ہے۔ انسانیت کی مصیبت علم کو ایمان سے علیحدہ کر دینے میں، اس علیحدگی اور دوری نے اسلامی تمدن کو خطرات کے مصائب میں مبتلا کر دیا ہے۔ مشرق میں ایمان بڑھتا اور پروان چڑھتا رہا، مغرب میں سائنس علم بڑھتا اور چڑھتا رہا۔ آج ایمان کو علم کی رفاقت کی ضرورت ہے، علم کو ایمان کی سرپرستی۔ آج کا بے خبر امہ ایک جدید تقاضوں اور تبدیلیوں کی بے وجہ مخالفت کرتا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ جس وقت ترکی خلافت مغرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی، اس وقت بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ چنانچہ جس وقت ترکی مغرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہا تھا، اس وقت ترکی میں گردہ قدیم علماء کا تھا جو جدید تقاضوں اور جدید تبدیلیوں سے بہت حد تک ناواقف تھا، اس خطے کی سنگینی سے بڑی حد تک بے خبر تھا جو یورپ کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ترکی کے لیے پیدا کر دی تھی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی حکومت ترکی کی نئی فوجیں تنظیمیں اور جدید اصلاحات کی مخالفت کی تھی، جو انہوں نے ترکی کو عصیم و علمی لحاظ سے یورپ کی ابھرتی ہوئی طاقتوں کو دوش بدوش لے کر چلنے کے لیے نافذ کی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خدا کا پہلا پیغام آیا وہ شروع ہوا الفاظ اقرا پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دور اول سے ہی امت مسلمہ کا دامن علم سے باندھ دیا گیا، یعنی فرمایا کہ یہ امت علم کے بغیر نہ تو اپنے صحیح مقام کے ساتھ رہ سکتی ہے، نہ ہی اپنے اصل مقام پر۔ مذہب کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مذہب علم کا حریف بن گیا یا علم کا بدخواہ بن کر اسے خوف زدہ ہو گیا تو ایسی صورت میں اندھیرا چھا گیا۔ مشہور تاریخ دان گہن نے اپنے تصنیف میں سچائی کو قبول کیا کہ عہد وسطیٰ میں یورپی چرچ نے علم کو اپنا حریف سمجھا، اس لیے یورپ کی سائنسی ترقی میں کئی صدیوں کی تاخیر ہوئی، لیکن اس کے برخلاف اسلام نے علم کو خطرہ نہ سمجھا، مختلف علوم و فن کی ترقی میں بڑا رول ادا کیا۔ سامعین، دنیا اسلام کے علم سے بیزاری مملکت اسلامیہ کا جدید ٹیلنٹ سے ہم آہنگ نہ ہونے کا رویہ ایک تکلیف دہ امر ہے۔
सामने अगर दुनिया का कोई मुल्क चश्म गोश बंद करके तहजीब व जदीद के ज़बरदस्त चैलेंज को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है या इसको एक कलम मुस्तद करके चैन की नींद सोना चाहता है, अपनी महदूद दुनिया से निकल पर किसी तरह आमदा नहीं होता, तो वो मुल्क ज़्यादा दिन होता मोतदिल व पुरसुकून हालत पर कायम नहीं रह सकता है। इसको मुसलसल बगावतों और खराबात का सामना करना होगा। इसके मुख्तलिफ गोशों में नाफरमानी और मुखालिफत की शदीद तहरीकें उठ खड़ी होंगी, इसलिए कि वो ये रवैया मौक़िफ़ इस फितरत इंसान की बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जो हमेशा आगे की तरफ देखती है, जो हर नई चीज़ की तलबगार होती है और किसी हाल में भी इसकी सैरी नहीं होती। इज़्ज़त व सरबुलंदी, क़ुव्वत व ताकत, तजदीद व अहिया की मोहब्बत की इसके रग़्ब पे में है। वो हर लम्हा एक नई मंजिल की तलाश में, नई तरक्की के तमन्ना में नजर आती। एक न थकने वाली आरज़ू और एक यास ना आशना उम्मीद व हौसला मंदी इसके साथ ये मौक़िफ़ क़ानून तकवीनी इस कायनात की मिजाज के भी सरासर ख़िलाफ़ है। अगर कोई मुल्क ज़बरदस्ती इस ख़िलाफ़ फितरत मौक़िफ़ को इख्तियार करना चाहेगा तो तहजीब के घरों में, उसके ख़ानदान में इस तरह दाखिल हो जाएगी जिस तरह सैलाब से घिरे हुए किसी गाँव या शहर में पानी के बगैर किसी तल्ला और आगे के दाखिल हो जाता है, हर तरफ से इसको घेर लेता है, जैसा कि मौजूदा ज़माने में हो रहा है। सामईन, मगरबी तहजीब एक सैलाब की तरह इस्लामी माशरे में अपना असर और रसूख पैदा करती चली जाएगी। सियासी फ़िक्र का फ़क़दान है, जज्बातियत अपने वजूद पर है, माशी बदहाली हनूज़ मसला बनी हुई है, दीनी और असली उलूम में टकराव का माहौल है, असल मसाइल से आँख चुराना, फरोवी मसाइल में उलझे रहना कौमी शायर बन चुका है। अपना मुहासबा न करते हुए एक शिकायती कौम बन जाना सियासी दानिशमंद तस्वर की जाने लगी है। सामईन, मिल्लत इस्लामिया माजी की कामरानियों पर नाजा तो है, लेकिन दौर जदीद की कायनाती वसतों से बेखबर तस्क़े दुनिया से बेनियाज है, बेअमल अफराद के लिए दुआएँ तर्क अमल का हीला बनती जा रही है। सामईन, हम इंसान तो वो है जिसे इल्मुल अस्मा का नाम बताया गया है। हमको वो जौहर अता फरमाया, इनमें से एक दिन और रात की बेकरारी है, और इंसान को अगरचे मिट्टी से बनाया मगर इसके अंदर पारे की मानंद बेकरारी रखी है। इंसान से अगरचे मिट्टी से बनाया गया मगर इसे चांद और सितारे की मानंद दरख्शा बनाया गया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान को जो कमालात हुस्न अता फरमाए, अगर इंसान अपने इन औसाफ को पहचाने, अपने हुस्न को खुद ख्वाब में देख ले तो उसका सोना इसका जागने से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान को गिरिया गुजारी की भी नेमत अता फरमाई। इंसान जब सुबह सवेरे बारगाह खुदाबंदी में गिरिया गुजारी करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को इसको पुकारता है, तो इस वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बहुत नज़दीक होता है। इंसान के जिस्म की ताज़गी और शादाबी इसके गिरिया गुजारी की बदौलत है। इंसान अपने फरियाद, अपनी जुस्तजू के ज़रिए ज़िंदगी के राज़ों से पर्दा उठाया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान को जौहर को नुमाया करने के लिए जो इंतज़ाम एहतमाम किया वो किसी और ज़ीरो के लिए नहीं किए। हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमको जो जौहर अता किया है, जो कमालात अता के हुस्न अता फरमाया है, उनके औसाफ को पहचानने वाले बनाए, अपने क़दर और मंजिलत को पहचानने वाले बने। अल्लाह ताला से गिरिया गुजारी करती हूँ कमालात में हमको उम्दा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।